بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو حسرت موہانی کی غزل مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے کا چوتھا اور پانچواں شعر سمجھاؤں گی اور ساتھ الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گی۔ اب آتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف کہ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ رتبہ دانے محبت یعنی محبت کا بلند مقام، محبت کا اعلیٰ مقام۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو غزل کا شعر ہے یہ حسرت موہانی کا ہے، اور اس شعر میں جو شاعر حسرت موہانی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی محب اپنے محبوب کی خاطر عشق و محبت کی راہوں پر چل پڑتا ہے تو وہ اپنی ظاہری حالت سے اور اس کیفیت سے غافل ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا محبوب اللہ تعالیٰ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، جیسے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مٹا کر مطلوبہ مقام حاصل کر جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اسی شعر کو مجازی معنوں میں لیں تو اس کا مطلب کچھ یوں ہوگا کہ شاعر جو ہے اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری محبت میں میری حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے، تمہاری محبت میں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، خود کو مٹا دیا ہے۔ یعنی اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کی نظر کرم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک شعر دیکھ لیں کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اب آتے ہیں اس کی شعر نمبر 5 کی طرف کہ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اب اس شعر میں شاعر جو حسرت موہانی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے سفر کا آغاز تو کر دیا ہے، اپنے سفر کو شروع تو کر دیا ہے۔ اگر میں نے ثابت قدمی سے اپنا یہ سفر جاری رکھا تو انشاءاللہ منزل مقصود تک بھی پہنچ جاؤں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر میں زندگی کے اس فلسفے کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی واپسی کا جو سفر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور زندگی کا سفر کرتے کرتے ایک دن طے ہو جاتا ہے اور جلد یا بددیر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس دنیا سے پھر چلا جاتا ہے۔ اور اس دنیا میں جو انسان کا قیام ہے بہت ہی مختصر ہے، یعنی جوں جوں دن گزرتے جاتے ہیں زندگی کم ہوتی جاتی ہے اور ایک دن زندگی کا یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ اسی میں شعر دیکھ لیں کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، ہم اس کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ۔ اور اسی میں ایک اور شعر دیکھ لیں کہ آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو ان دونوں اشعار کی تشریح اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کی جو آج کی اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شعر نمبر 4 اور 5 دونوں کی جو تشریح ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، تھینک یو۔